جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي جزى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. آج اس پیاری ہستی اور عظیم ذات کا ذکر کرتے ہیں جن کے بارے میں جب سوال کرنے والے نے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے، کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ صدیقہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا. سائل پھر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں. وہ پیاری ہستی، وہ پیاری ذات، مومنین کی ماں، اہل ایمان کی ماں، اور میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں جو اس کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرتا، جو اس کو پاکیزہ، طیبہ، طاہرہ نہیں مانتا، ہم اس کو مومن نہیں تسلیم کر سکتے. وہ اہل ایمان کی ماں، وہ مومنین کی ماں. میرے نبی کی باقی ازواج نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ کی باری عائشہ کے گھر میں ہوتی ہے، آپ کے صحابہ تحفے تحائف اسی دن ہی بھیجتے ہیں. میرے نبی کی بات کو، آپ کے جذبات کو اپنی زبان میں ترجمہ کرنے دیجئے. آپ نے فرمایا، اے میری بیویوں، صرف لوگ ہی اس دن تحفے نہیں بھیجتے، آسمان والا وہی بھی اسی دن اتارتا ہے. میرے نبی کی حدیث، آپ کا فرمان کہ میری بیویوں میں سے صرف اکیلی عائشہ ہے کہ اس کے بستر پہ مجھ پہ قرآن اترتا ہے. یہ خوش نصیبی اور کسی اور زوجہ کے حصے میں نہیں آئی. مومنوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں، میرے نبی کی سب سے پیاری، سب سے لاڈلی، سب سے عزیز ہستی سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا نام نامی، اسم گرامی عائشہ، ام المؤمنین خطاب، صدیقہ آپ کا لقب، ام عبداللہ آپ کی کنیت، آپ کے والد ابو بکر، آپ کے دادا ابو قحافہ. فتح مکہ کے موقع پر جب ابو قحافہ کو لایا گیا، جو بوڑھے تھے، ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر امام الانبیاء نے کہا تھا،
اس بزرگ کو لے کر کیوں آئے ہو، ہم خود اس کی خدمت میں آتے۔ اپنے دستے مبارک کو اس کے سینے پہ رکھا تھا اور کہا تھا اسلام قبول کر لیجئے، اور فتح مکہ کے موقع پر سیدہ کے دادا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام زینب، ان کی کنیت ام رومان۔ سیدہ ہجرت سے 9 سال قبل شوال کے مہینے بمطابق جولائی 614 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ کائنات وہ خوش نصیب خاتون، ان خوش نصیب انسانوں میں ان کا شمار کہ جنہوں نے زندگی میں جب ہوش سنبھالی، آنکھیں کھولی تو ایمان کے روحانی ماحول میں آنکھیں کھولی، جس نے زندگی میں کبھی کفر اور شرک کے ماحول کو نہ دیکھا نہ اس میں پیدا ہوئی، ماں بھی مومنہ، باپ بھی مومن، دادا بھی ایمان والا، خانوادہ ہی اہل ایمان کا۔ خود فرماتی ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ایمان کی باتوں کو سنا، اسلام کی باتوں کو سنا۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ وہ 25 سال تک امام الانبیاء علیہ السلام کی صحبت میں رہی، اور ہجرت سے 3 سال پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے اپنا مال، جس نے اپنا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب نبوت پہ قربان کر دیا، اور جس کی شان، جس کی عظمت، جس کی عزت، جس کے مقام کا کیا کہنا، آسمان سے جبرائیل اترتے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دو اور اس کو خوشخبری سنا دو، رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کیا ہے۔ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد شدید غمگین ہیں، پریشانی اور غم کے اندر ہیں۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زوجہ سیدہ خولا آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کس سے؟ کہا وہ تو آپ کی مرضی ہے، کنواری چاہتے ہو تو وہ بھی موجود ہے، اور اگر بیوہ چاہتے ہو تو وہ بھی حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا کون؟ کہا آپ کے محبوب ترین دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کنواری ہے، اور سیدہ سودا وہ بیوہ ہے، آپ جس سے کرنا چاہے آپ کے لیے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان دونوں کے سامنے میرا ذکر کرو۔ سیدہ خولا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گھر میں پہنچتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ سے امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے تم کتنے خوش نصیب گھرانے والے ہو، تمہاری نصیب کتنے اعلیٰ ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ سیدہ کی والدہ کہتی ہے انتظار کرو، ابو بکر کو گھر میں آنے دو۔ سیدنا ابو بکر آئے، سیدہ خولا نے پھر اپنی بات کو دہرایا۔ وہ کہنے لگے یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ تو محمد کریم کی بھتیجی ہے، مجھے اپنا بھائی بنایا ہے، بھائی کی بیٹی تو بھتیجی ہوتی ہے۔ خولا امام الانبیاء کے پاس آ کر ابو بکر صدیق کے جملوں کو دہراتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جاؤ ابو بکر سے کہو تو میرا دین کا بھائی ہے، خون کا بھائی نہیں، حقیقی بھائی نہیں، نسب اور رشتے کا بھائی نہیں، بلکہ دین کے رشتے کا بھائی ہے، اور شرعاً تیری بیٹی سے میرا نکاح جائز ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں، خود خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ 400 دینار درہم امام الانبیاء علیہ السلام
مقرر کرتے ہیں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر، اور یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوتا ہے تو ان کی عمر 6 سال ہے، لیکن جب ان کی رخصتی ہوتی ہے، رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال، اور جب اللہ کے نبی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوتے ہیں، اگلے جہاں میں منتقل ہوتے ہیں، اس وقت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ پاکیزہ، وہ پاکیزہ ہستی، کائنات کی وہ عظیم ہستی جس کی پاکیزگی کا اعلان دھرتی والوں نے نہیں عرش والے نے کیا تھا، اس کی عمر اس وقت 18 سال، یعنی نکاح کے بعد سے لے کر وفات تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال تک امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہتی ہے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی، اس کے ساتھ 2 ہی حجرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بنے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں اس وقت 2 ازواج تھی، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ عائشہ سے جب نکاح ہوتا ہے، آپ کی عمر 52 سال، سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال، جب رخصتی ہوتی ہے تو آپ کی عمر 9 سال۔ اسلام کے دشمن مخالفین اسلام اعتراض کرتے ہیں اس نکاح پر کہ اتنی کم سن لڑکی سے، چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح نامناسب ہے۔ بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو میں 6 سال کی تھی، اس کے 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ سیدہ فرماتی ہے ہم مدینے میں آئے، بنی حارث کے محلے میں اترے، میں پھر بیمار ہو گئی، میرے سر کے بال بھی گرنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ چٹیاں تھوڑی سی میرے سر پہ رہ گئی۔ میری والدہ آئی، میں اس وقت جھولے میں تھی، انہوں نے میرے چہرے کو دھویا اور مجھے انصار کی عورتوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے کچھ سنوارا تیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے امام الانبیاء کے سپرد کر دیا گیا۔ ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی 9 برس کی عمر میں رخصتی ہونا یقینی ہے کہ 9 برس کی عمر میں ایک عرب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ عرب کی لڑکی 9 برس کی عمر میں بلوغت کے سن کو پہنچ جاتی ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، جب لڑکی 9 سال کو پہنچ جائے تو پھر وہ عورت بن جاتی ہے۔ مخالفین اسلام کے اعتراضات حقیقت سے مبنی نہیں، صرف اسلام دشمنی کی بنیاد سے ہے۔ دراصل اس قسم کے اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام مرد سمجھے اور سیدہ کائنات کو ایک عام لڑکی سمجھے۔ اگر یہ رشتہ ایک عام مرد اور ایک عام لڑکی میں ہو تو اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو مرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان، اور عورت کائنات کی عظیم ترین انسان۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا تھا، غیر اللہ کے سامنے جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر عرش والے کے سامنے جھکانا تھا، لوگوں کی تربیت کرنی تھی، انقلاب برپا کرنا تھا، ایک عظیم ذمہ داری آپ کے کندھوں پر تھی۔ اور سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام الانبیاء کے ساتھ مل کر اس میدان میں، اس عمل میں، اس انقلاب میں، اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ایک عظیم خدمت انجام دینی تھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں ہی ان کی ذہنی صلاحیتیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس عظیم کام کو سر انجام دینے کے لیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ کائنات سے ہوا۔ اور یہ بات کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں، کسی رہنما کی بیوی نے اپنے خاوند کا
اس کے امور میں وہ ساتھ نہیں دیا، وہ مدد نہیں کی جو سیدہ کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، آپ کی رات کی زندگی، دن کی زندگی، تہجد کی زندگی، اس ساری زندگی کو معاشرے تک پہنچانے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ نکاح امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کے اختیار سے نہیں بلکہ عرش والے کے اختیار سے ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کے لیے عرش والے نے پسند کیا، عرش والے نے چنا، اللہ نے چن کر ان کا نکاح اپنے حبیب سے کروایا۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ مجھے خواب میں تمہیں 2 دفعہ دکھایا گیا۔ خواب کے اندر تمہاری صورت مجھے 2 دفعہ دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ پھر مزید میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبز ریشمی کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے۔ یہ نکاح دھرتی پہ نہیں، دنیا والوں کی پسند سے نہیں، بلکہ عرش والے نے سیدہ کائنات کو امام اعظم، امام الانبیاء، امام کائنات کے لیے پسند کیا تاکہ اس عظیم انقلاب میں، معاشرے کی عظیم تشکیل میں، اسلامی معاشرے کی ترتیب میں وہ اپنے خامن، اپنے آقا اور اپنے نبی کا ساتھ دے سکے۔ جو لوگ اس معاملے میں امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نفس پرستی کا الزام لگاتے ہیں، وہ اپنے ضمیر سے خود سوال کریں، کس شخصیت کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے جس نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا؟ تم اس کے اوپر تہمت لگاتے ہو، تم ان کے اوپر زبان درازی کرتے ہو جو 25 سال کی عمر میں 50 سال تک صرف ایک ہی بیوی پہ قناعت کیے رہا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری جوانی ایک بیوی کے ساتھ گزاری، اور بیوی بھی وہ جو آپ علیہ السلام سے عمر میں 15 سال بڑی، ہم عمر بھی نہیں، چھوٹی بھی نہیں۔ اگر تمہارا یہ الزام ٹھیک ہے تو اپنی عقلوں پر پڑے ہوئے تعصب کے اندھے پردوں کو اٹھا کر دیکھو، جس ہستی نے، جس پاکیزہ ذات نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح کر کے 25 سال ان کے ساتھ گزارے، اگر وہ نفس پرستی کی خاطر شادیاں کرتے تو معاشرے میں جو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھا وہ کسی اور کو تھا؟ اگر آپ خوبصورت کماری لڑکیوں سے شادیاں کرنا چاہتے تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ تھی؟ کفار نے تو پہلے آ کر کہا تھا کہ اگر آپ کائنات میں، عرب میں جس عورت کی طرف اشارہ کر دو، بس یہ توحید کی دعوت چھوڑ دو، ہم آپ کا اس سے نکاح کرا دیں گے۔ اور مسلمانوں میں بھی اگر آپ چاہتے خوبصورت کماری لڑکیوں سے شادیاں کرنا تو آپ کے لیے کیا رکاوٹ تھی؟ ارے میرے نبی کے صحابہ میرے نبی سے تو وہ پیار کرتے تھے کہ آپ کا لعاب دہن زمین پہ نہ گرنے دیتے تھے، وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے، اور اگر کسی صحابی کے ہاتھ پہ پانی کا قطرہ نہ آتا وہ اپنے بھائی کے گیلے ہاتھ پر ہی ہاتھ مل لیا کرتا تھا۔ میرے نبی سے محبت۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا میں تیرا نکاح نہ کروا دوں، اس نے کہا تھا اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، مجھے کون دے گا؟ آپ نے کہا جاؤ فلاں گھر میں جاؤ اور ان سے کہو تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ محمد نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رشتہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رشتہ نبی نے مانگا ضرور ہے لیکن اپنے لیے نہیں مانگا، جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، بیوی رضامند نظر نہیں آتی، فلاں کو انکار کیا، فلاں کو انکار کیا، فلاں کو انکار کیا،
اتنی بڑی بڑی حیثیت والوں کا انکار کیا، اور وہ پاکیزہ عورت پردے کے پیچھے کھڑی اپنی ماں کی گفتگو کو سن رہی، کہتی ہے یہ نہ سوچو کہ میرا رشتہ کس کے لیے پسند ہوا، لیکن یہ تو سوچو میرا رشتہ مانگا کس نے، جو آیا ہے اس کو نہ دیکھو، جو رشتہ مانگنے آیا ہے اس کو نہ دیکھو، یہ تو دیکھو میری عزت، میری شان، میرا مقام کتنا بڑا ہے کہ میرے لیے دلہا محمد رسول اللہ نے پسند کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی غریب آدمی کے لیے، کسی غلام کے لیے بھی نبی رشتہ پسند کر دیتے، ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ یہ الزام لگانے والوں، نبی کی طرف توہین کے جملے منسوب کرنے والوں، اگر مقصود جیسے تم کہتے ہو یہ ہوتا تو نبی جس سے بھی رشتہ مانگتے وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے صرف ایک کماری لڑکی سے شادی کی، ایک کماری بیوی آپ کی، اور باقی ساری کسی طلاق یافتہ سے کی، کسی بیوہ سے کی۔ ان کا مقصد اسلام کی دعوت کو پھیلانا تھا، ان کا مقصد معاشرے کے اندر اسلامی انقلاب کے آثار کو گھروں تک پہنچانا تھا۔ وہ عظیم مصلحتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے تھے، وگرنہ 25 سال سے ایک بیوی پہ گزارا کرنے والے، اپنی عمر سے 15 سال بڑی لڑکی عورت سے گزارا کرنے والے، ان کی طرف یہ باتیں منسوب کرنے والے حقیقت میں اسلام دشمنی کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کے بعد جب مدینے میں پہنچی تو 7 یا 8 ماہ بعد شوال پہلی ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ سیدہ فرماتی ہیں میری رخصتی عروسی پر ولیمے میں نہ کوئی اونٹ ذبح ہوا، نہ کوئی بھیڑ یا بکری ذبح ہوئی، ولیمے کی کل کائنات دودھ کا ایک پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ کے گھر سے آیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بغیر ساز و سامان کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے والوں، تمہارے بڑوں کا کردار یہ ہے، سیدہ کائنات کوئی جہیز کوئی چیز ساتھ نہیں لائی، کیونکہ جہیز لڑکی کے ذمے، جہیز کو جس نے شادی کی ہے، گھر کے ساز و سامان تو اس کے ذمے ہے۔ آج رشتے کے لیے بات پکی ہوتے ہی نکاح کی تاریخ طے ہونے سے پہلے ایک لمبی لسٹ ساز و سامان کی پہنچ جاتی ہے، پھر تانے دینے والے تانے دیتے ہیں، سامان کا ٹرک لے جانے کے باوجود موٹر سائیکل سے دتا کوئی نہیں، تھی کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر نہیں اپنی بچی کو دے سکی، یوں تم اتنے امیر بنتے ہو ایک موبائل بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ وہ جو پورا ٹرک لے کر گئے وہ ہضم ہو گیا، ڈکار بھی نہیں ماری، اور اب اگلی لسٹوں پہ شروع ہو گئی۔ بچہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے، اسے ویگنوں پہ جانا پڑتا ہے، تیرے تو مامے بڑے امیر ہیں تو گاڑی لے کر دے دیں۔ لڑکی کے باپ کے ذمے، اس کی ماں کے ذمے اسلامی تربیت ہے، یہ ٹرک بھر بھر کے سامان کے گھروں سے بھیجنا نہ اہل ایمان کے لیے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ یہ شریعت کا طریقہ کار ہے، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے۔ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے درجنوں گھرانے برباد ہو گئے، تھوڑا جہیز لانے کی وجہ سے درجنوں پاکیزہ نیک عورتوں کو طلاقیں ہو گئی، اور اگر کوئی طلاق نہ دے سکی تو اس نے گیس کا سلنڈر ہی پھاڑ کے مار دیا کہ سامان واپس نہ کرنا پڑے، یہ بھی رکھ لو، کسی اور سے کریں گے، ٹرک وہاں سے بھی آ جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے کوئی ساز و سامان، کوئی جہیز نہیں دیا، اور ولیمے کے اندر فرماتی ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ ولیمے کی کل کائنات تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت، یہ حدیث سنیے اور اس پہ غور کیجیے۔ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ سے، فرماتے ہیں کہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے بستر پہ اس کے لحاظ میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، اس کے لحاظ میں میرے اوپر قرآن نازل ہوتا۔ بستر عائشہ پہ زبان دراز کرنے والوں، بستر عائشہ کے اوپر تہمتیں لگانے والوں، تمہاری جڑیں رئیس المنافقین سے ملتی ہے، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس باتوں کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ دشمنی کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ جس سے انسان دشمنی کر رہا ہے اس کے عزت اور مقام پہ اگر انگلی نہ اٹھا سکے، یعنی ڈائریکٹ اسے گالی نہ دے سکے کہ تو یوں ہے، تو اس کی بیوی کو گالی دے تو کس کی توہین ہوگی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جی آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن کپڑے بڑے گندے پہنے ہوئے، آپ بہت اچھے ہیں جوتی بڑی گندی ہے، آپ بہت اچھے ہیں بالوں میں آپ کے گندگی پسی ہوئی ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں جسم سے بو آ رہی ہے، تو سیدھی طرح کہیں گے تو بڑا اچھا ہے۔ یہ گالی دینے کا نیا طریقہ ہے۔ نہیں جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن آپ کے گھر والے گندے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، یہ بےزتی کرنے کا نیا سٹائل ہے۔ ظالموں نے معاشرے کے اس سٹائل کو لے کر امام الانبیاء کو معاف نہیں کیا۔ کوئی کسی کو تو اس طرح گالی دے لے کہ آپ اچھے ہیں، بیوی اچھی نہیں، آپ اچھے ہیں، اولاد اچھی نہیں، آپ اچھے ہیں، سواری اچھی نہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کو کپڑے نہیں پہننے آتے، کسی کو کوئی گالی دے لے معاشرے میں عام بات ہے۔ افسوس اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے ظالموں نے یہی طریقہ امام الانبیاء کے ساتھ استعمال کیا۔ ایک ظالم اللہ اس پہ اپنا عذاب نازل کرے، اللہ اس کے منہ کو، اس کے پیٹ کو، اس کی قبر کو، اس کے گھر کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ وہ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہوئے ان کو گالی دیتا ہے، زبان دراز کرتا ہے، وہ غلیظ جملے نکالتا ہے کہ زبان اجازت نہیں دیتی، دل برداشت نہیں کرتا، سماعت متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس پر میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں، جو سیدہ عائشہ کو گالی دیتا ہے حقیقت میں محمد کریم کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ قرآن کی روح سے کافر ہے، کیونکہ جس کو پاکیزہ اللہ کہتا ہے یہ اس کو فاحشہ کہے اللہ کی قسم یہ بھی کافر ہے، اس کے کفر پہ راضی رہنے والے وہ بھی کافر ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی جس کا بستر بھی پاک، جس کا خامد بھی پاک، وہ خود بھی پاک، اس کا گھر بھی پاک۔ عائشہ کا بستر پاک نہ ہوتا وہی نہ ہوتا، عائشہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ نہ ہوتی، طیب طاہر محمد سے اس کا نکاح نہ ہوتا۔ خبیثوں کے لیے خبیث، طیب کے لیے طیب، طاہر کے لیے طاہرہ، پاکیزہ کے لیے پاکیزہ، اور خبیثوں کے لیے خبیث۔ عائشہ کا امام الانبیاء سے نکاح ہونا دلیل ہے امام الانبیاء بھی پاک ہے، اس کی ازواج بھی پاک۔ عائشہ کا گھر پاک نہ ہوتا کبھی محمد کریم زندگی کے آخری لمحات عائشہ کے گھر میں نہ گزارتے۔ نبی بیمار ہوئے، بار بار پوچھتے ہیں اپنی ازواج سے، آج میری باری کہاں ہے، آج میری باری کہاں ہے، آج میں کہاں ہوں، آج کس کے گھر میں ہوں۔ ساری ازواج پہچان گئی کہ امام الانبیاء زندگی کے باقی ایام عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی، نبی عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حجرہ پاک تھا، یہ گھر پاک تھا، یہ گھر والی پاک تھی، یہ گھر والا بھی پاک تھا۔ آخری ایام سیدہ کے حجرے کے اندر
زندگی کی آخری سانسیں سیدہ کے حجرے کے اندر، آخری لمحات سیدہ کے حجرے کے اندر، اور دفن بھی محمد رسول اللہ سیدہ کے حجرے میں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند احمد میں ہے میرے نبی سے سیدہ کو اور سیدہ عائشہ کو میرے نبی سے کتنا پیار تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی اور سیدہ عائشہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے، ایک ہی برتن میں۔ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن سیدہ کائنات اپنے آقا سے اتنی محبت کرتی کہ ان کے سارے کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ آٹا خود گوندتی، آٹا خود پیستی، کھانا خود پکاتی، نبی کے سر میں کنگھی خود کرتی، آپ کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے خود دھوتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے جو اونٹ لیتے سیدہ اپنے ہاتھ سے اس کے قلادے بنتی، اپنے دست مبارک سے نبی کے مبارک جسم پر عطر بھی لگایا کرتی۔ جب نبی سو جاتے سیدہ کائنات پانی اور مسواک میرے نبی کے سرہانے پہ رکھتی۔ منافقین نے میرے نبی کے گھرانے پہ انگلیاں اٹھائی، اور وہ جانتے تھے کہ اگر نبی کے گھر والوں کے بارے میں دنیا والوں کی رائے بدل دی گئی تو نبی سے ویسے ہی لوگ بدظن ہو جائیں گے، اس کی تو بیوی ایسی ہے، یہ بندہ کیسا ہوگا۔ سیدہ عائشہ پر انگلیاں اٹھانے کا مقصد نبوت کی اس ساری محنت کو اس پر پانی پھیرنا مقصود تھا کہ اگر یہ باور کرا دیا جائے کہ اس کے گھر والے، اس کی آل اولاد اچھی رہی، اس کا خانوادہ پاک نہیں، تو اس کی دعوت کو کون مانے گا۔ منافقین نے یہ سازش کی تھی۔ شعبان 5 ہجری میں امام الانبیاء جہاد کے سفر پر نکلے تھے، اور جب واپس آئے مدینے کے قریب ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور جب قافلہ چلنے لگا، کوچ کی تیاریاں ہوئی، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں قضاء حاجت کے لیے گئی، میں واپس آ رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا میرے گلے کا ہار گم گیا، میں ہار کی تلاش میں لگ گئی، اور جب ہار مل گیا واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ کہا قانون یہ تھا 4 آدمی ہمارے ہودج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے، لیکن خوراک کی کمی کی وجہ سے عورتیں وزن میں کم ہوتی تھی، اور سیدہ کی عمر تو ویسے اس وقت 14 سال تھی۔ میری سواری پر سامان رکھنے والوں کو احساس نہ ہوا مومنوں کی ماں اس میں موجود ہے یا نہیں۔ قافلہ چلا گیا، میں واپس آتی ہوں، قافلے کو نہیں پاتی، اپنے اوپر اپنی چادر کو لے کر لیٹ جاتی ہوں کہ جب قافلہ کہیں جا کر رکے گا وہ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان، جن کی ڈیوٹی لشکر سے پیچھے رہنے کی تھی کہ اگر کوئی لشکر کی چیز گر جائے تو وہ اٹھا کر لے آئے، جب وہ پیچھے سے آئے مومنوں کی ماں کو سوتے ہوئے دیکھا، پردے کے احکامات آنے سے پہلے چونکہ وہ سیدہ کو دیکھ چکے تھے تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یہیں پر رہ گئی، اپنا اونٹ ان کے پاس بٹھاتے ہیں اور خود ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے ان کی آواز سن کے میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپا لیا، ڈھانپ لیا، اور اس اونٹ پر سوار ہو گئی۔ وہ اس کی نکیل پکڑ کے چل پڑے۔ دوپہر کے قریب ہم لشکر میں پہنچ گئے۔ رئیس المنافقین ابن ابی کو پتہ لگا، اس نے اپنی زبانیں دراز کی، میرے اوپر تہمتیں لگائی، اور پھر اس تہمت کا بہتان کا ایک طوفان چل پڑا، لیکن مجھے اس کی خبر نہ تھی، مجھے اس کا علم نہ تھا۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا، اور مدینے پہنچنے کے بعد رئیس المنافقین نے آواز لگائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باعزت نہیں رہی، باعزت نہیں رہی، بدکاری کی تہمت
گناہ کی تہمت ان پہ لگائی، اور پھر یہ چرچا زبانوں پہ عام ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب یہ جملے سنے تو خوف سے اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ نے سیدہ سے میل جول کم کر دیا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب مجھے پتہ لگا میں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مرد و خواتین سے میرے بارے میں سوالات کیے۔ اسامہ بن زید سے پوچھا تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھاؤں گا، ذرا یہ اقوال سن لو۔ اسامہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاکیزہ عورت ہے، ہم نے اس کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ حقیقت حال جاننا چاہتے ہیں اپنی لونڈی سے پوچھئے۔ لونڈی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے عائشہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ سنی نہ دیکھی۔ اتنی سی بات ہے کہ یہ آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہے، بکری آ کے کھا جاتی ہے، لیکن پاکیزہ عورت ہے، پاک عورت ہے، اس کے بارے میں کوئی برائی کی بات میں نہیں جانتی۔ سیدہ زینب سے پوچھا، سیدہ کہنے لگی ما علمت فیہا الا خیرا، میں اس کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، کہا لوگوں اللہ کی قسم نہ تو میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی برائی دیکھتا ہوں اور نہ صفوان کے بارے میں، اور نہ کبھی میری غیر موجودگی میں وہ میرے گھر ہی آیا ہے۔ 1 مہینے تک یہ افواہیں اڑتی رہی، ظلم کے یہ جملے چلتے رہے، نبی پریشان ہوتے رہے، صحابہ پریشان ہوتے رہے، اور اسی پریشانی میں امام الانبیاء اٹھتے ہیں، سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، کائنات کی پاک باز عورت، پاکیزہ ترین عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پہ جا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو گناہ کر بیٹھی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایمان والو میرے ایک سوال پہ توجہ کرنا، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے، پیروں کو علم غیب ہوتا ہے، ارے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ اپنے اوپر سوچئے، امام الانبیاء تو بڑی عظیم ہستی ہے، ان کی غیرت کا تو کیا کہنا۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بیوی پاک ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی محلے والا، بستی والا آپ کی بیوی پر تہمتیں لگائے، برداشت کر لو گے؟ خاموش ہو جاؤ گے؟ 1 مہینے تک زبان سیلو گے؟ اگر آپ کو پتا ہو، آپ کہو گے مجھے پتا ہے یہ جھوٹ ہے، مجھے سب پتا ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہے تو کیوں پوچھا اسامہ بن زید سے، کیوں پوچھا زینب سے، کیوں پوچھا لوڈی سے، کیوں پوچھا علی سے رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ اگر عالم الغیب تھے کیوں کہا لوگوں میں اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھتا، اور جس کی طرف تم جھوٹ نسبت کر رہے ہو صفوان اس میں بھی برائی نہیں دیکھتا، مجھے تو غیب کا سارا علم ہے؟ پھر کیوں کہا اپنی سوجا محترمہ سے، کائنات کی حبیب ترین ہستی، حبیب خدا کی حبیبہ، اس کے بستر پہ بیٹھ کر کیوں کہہ رہے ہیں گناہ کر بیٹھی ہو تو معافی مانگو؟ ارے یہ کہنے والوں اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ جب سواری چلی تھی میرے نبی کو علم غیب نہیں ہوا تھا کہ عائشہ تو پیچھے رہ گئی؟ ارے جب تہمت لگی تھی تو نبی نے یہ کیوں نہیں کہا جھوٹ بولتے ہو میں عالم الغیب ہوں؟
میں اس وقت وہاں پر موجود تھا جب صفوان اپنا اونٹ لے کر آیا تھا، اس نے انا للہ پڑھی تھی، عائشہ اٹھی تھی، میں تو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، تم جھوٹا الزام لگاتے ہو۔ کہنا چاہیے یا نہیں؟ بات عقل میں آ رہی یا نہیں؟ اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو کیوں پوچھتے؟ عالم الغیب ہوتے تو کیوں کہتے عائشہ گناہ کر بیٹھی ہو تو معافی مانگ لو، اور اگر تم نے گناہ نہیں کیا ہے تو تیری پاکیزگی کا اعلان عرش والا الہ ضرور کرے گا۔ سیدہ فرماتی ہے میری آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے، میں خاموش ہو گئی، خاموش ہو کر میں نے اپنے بابا سے کہا نبی کو جواب دو میری طرف سے۔ انہوں نے کہا کس طرح جواب دے اپنے آقا کو اس بات کا جس کا ہمیں علم نہیں؟ اپنی ماں سے کہا ماں جواب دو، نبی کو جواب دو، میری طرف سے کہو۔ کہا کیسے کہے، کیسے جواب دے، جس چیز کا ہمیں علم نہیں نبی کے سامنے کیسے کہیں؟ کہا جب مجھے یقین ہو گیا ماں باپ نے کچھ نہیں کہنا تو میں نے خود اپنے نبی سے کہا اگر میں اقرار کر لوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں اس گناہ سے پاک ہوں، تو میں اپنے ذمے وہ کیوں لوں جو میں نے کیا ہی نہیں؟ اور اگر میں کہوں میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو میری باتوں پہ کون مانے گا، کون تسلیم کرے گا؟ فرماتی ہیں شدت غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے بابا نے کہا تھا فصبر جمیل۔ امام الانبیاء بھی بستر عائشہ پر موجود، صدیق اکبر کے گھر میں موجود، آپ کے اوپر وحی کے آثار طاری ہو جاتے ہیں۔ سیدہ کائنات چہرہ موڑ کے لیٹ چکی ہیں، اپنے رب سے لو لگا لی ہے، فرماتی ہیں مجھے یہ اندازہ تو نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوگی، یہ تھا کہ نبی کو شاید خواب آ جائے، جبرائیل آ کے ویسے بتا دے، مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ میری شان میں قرآن کی آیات نازل ہوگی۔ اور جب وحی کے آثار ختم ہوئے امام الانبیاء نے اپنے مبارک چہرے کو بلند کیا، ماتھے پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی، فرماتے ہیں عائشہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کے لیے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، تیری عزت و عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا ہے۔ تم یہ باتیں سن کر خاموش کیوں رہے؟ تم نے کیوں نہیں کہا سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے؟ سیدہ کی والدہ کہتی ہیں اٹھو اپنے نبی کا شکرانہ ادا کرو۔ فرماتی ہے میں اپنے نبی کا شکر ادا نہیں کروں گی کیونکہ مجھے ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی، مجھے امید تو عرش والے رب سے تھی، میری برات کا اعلان تو اللہ نے کیا ہے، میں اپنے اس رب کا شکر ادا کروں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیاری زبان سے قرآن حکیم کی آیات تلاوت فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھے لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان میں سے ہر شخص کا اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہاں مراد رئیس المنافقین ابن ابی ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، اسے سنتے ہی مومن مردوں
اور مومن عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔